रिसर्च का जो स्टार्ट है वो इसी से होता है कि कैसे मौजू का इंतखाब किया जाए, और सबसे मुश्किल भी ये मरहला होता है, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो परेशान भी रहते हैं। और ये कोर्स वर्क कंप्लीट कर लेने के बावजूद वो कई कई माह तक अपना टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करने से आजिज़ रहते हैं। टॉपिक ही उन्हें नहीं मिलता और फिर परेशानी होती है, और इस तरह से वो अपना बहुत सारा टाइम ज़ाया कर लेते हैं। लिहाज़ा इसको बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मेन आप लोगों का रिसर्च करना ही एमफिल या पीएचडी लेवल के ऊपर होता है कि रिसर्च की जाए और कैसे की जाए, कौन-सा जो है ना वो टॉपिक लिया जाए। बाज़ औक़ात जब टॉपिक का इंतख़ाब गलत हो जाता है, तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंटली जो नताइज निकलते हैं, वो फिर टाइम और वसाइल के ज़िया के ऊपर मुंतज होते हैं। इस वजह से ज़रूरी है कि सोच समझ कर, गौर व फ़िक्र के ज़रिए से मामलात को सामने रखते हुए मौज़ू का इंतख़ाब किया जाए। और उसके अंदर जो सबसे पहला जो तरीका है, या जो पहला स्टेप आप कह लें, वो ये है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग के मुख्तलिफ जो फ़ील्ड्स हैं, मैदान हैं, मुख्तलिफ हमारे पास जो है वो एक खुले मैदान हैं इल्म के। तो उस वसी इल्म के मैदान से हमने किस तरह से अपने मतलब का और अपने ज़हनी सलाहियत के मुताबिक, अपने रुझान के मुताबिक, अपनी सलाहियत के मुताबिक और अपने तभी रुझान को, रग़बत को सामने रखते हुए हमने अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए गौर व फ़िक्र करना, और उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है कि मुख्तलिफ जो है वो क्वेश्चंस किए जाएँ अपने आप से, और फिर जो है ना वो उनके आंसर लेके फिर किसी नतीजे तक पहुँचा जाए, या कोई शख्स जो है वो जिसने तहकीक करनी है उससे वो पूछे चंद एक सवालात। जैसे उसकी एग्ज़ाम्पल्स जो है ना वो मैंने आपके सामने ये रखी हैं। चूज़ अ टॉपिक दैट इंटरेस्ट्स यू। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी इंटरेस्ट या आपकी दिलचस्पी है, आपका रुझान है, उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए। अगर जो आदमी की दिलचस्पी है, जो तबीयत है, जो मैलान है, जो उसकी रग़बत है, अगर वो किसी और टॉपिक की तरफ है और वो सिलेक्ट कर लेता है कोई और टॉपिक, तो वो भी पाया तकमील तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना उसे करना पड़ेगा और मुश्किल पेश आएगी। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी जो इंटरेस्ट है, जो अपनी दिलचस्पी है, उसको सामने रखते हुए आदमी इंतख़ाब करे मौज़ू का। यूज़ द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू हेल्प जनरेट टॉपिक आइडियाज़। टॉपिक्स आपको पता है, और आपके जो कोर्स वर्क हैं, वो भी आपको इसी वजह से मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जाती हैं। उनमें बुनियादी जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि मकसद ये होता है कि जो सोर्सेज़ हैं, जो इस्लामिक सोर्सेज़ हैं, बिलख़ुसूस उनसे रोशनास करवाया जाए कि कौन-कौन सा मटेरियल है, कौन-कौन से पहलू हैं, कौन-कौन सा जो हमारे पास फ़ील्ड है, और कहाँ तक कौन-सा जो है ना वो हमारा जो सरमाया है, इल्मी सरमाया है, उसकी स्टेज कहाँ तक पहुँची हुई है, किस फ़ील्ड के अंदर कुरान है, हदीस है, तफ़सीर है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो फ़ील्ड्स हैं उलूम इस्लामिया के अंदर, तफ़सीर है, इल्म उसूल तफ़सीर है, हदीस है, इल्म उसूल हदीस है, सीरत है, अरबी अदब है, इल्म उसूल फ़िक़्ह है, इल्मुल बलागत है, इल्मुल तारीख़ है, इल्मुल तजवीद है, और इसके अलावा इल्म सर्फ़, इल्मुल अक़ाइद और मामलात, इल्मुल फ़राइज़ है, इल्मुल कलाम है, फ़न्ने मुनाज़रा, इल्मुल मतलब मंतक है, फ़लसफ़ा है, नहव, सरफ़, बहुत सारे जो है ना वसी हैं। और फिर ये तो हैं ख़ालिसतन इल्मी मौज़ूआत।
جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. لیکن پھر اسلام جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کوئی بھی شعبہ زندگی ہے وہ اس سے ریلیٹڈ جو ہدایات ہیں وہ دیتا ہے. لہذا اب اس کو اگر ہم سوشل سائنسز کی طرف جو ہے نا وہ آئیں تو کوئی بھی میدان خالی نہیں ہے کہ جہاں پر اسلام کا ٹچ دے کر اس کو ہم ڈسکس نہ کر سکیں. مثال کے طور پر جو معاشرتی مسائل ہیں جو معاشرے کے، ان کے اوپر اسلام کی جو ہے نا وہ کیا ہدایات ہیں، اسلام کیا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے اور کیا مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ بتاتا ہے. یہ چیز جو ہے وہ بھی وہ سیاسی مسائل ہیں تو اس کے اندر بھی ہمارا جو اسلامک نالج ہے، اسلامک لرننگ ہے، اسلامک ٹیچنگ ہے، اسلامی علوم ہے، وہ اس کے اندر بھی رہنمائی کرتے ہیں. ایک سیاست دان کے لیے کیا پیرامیٹرز ہیں اسلامی نقطۂ نظر سے، یا پچھلے سالوں میں ہم نے ایک جو ٹاپک تھا وہ اپنے ریسرچ جرنل ابحاث کے اندر چھاپا کہ جب یہ صدر مملکت کے حوالے سے تھا کہ وہ اپنے لیے کوئی کیا خاص اپنے لیے اگر کسی معاملے کے اندر وہ آ جاتا ہے، کوئی اس کے اوپر objection یا کیس بن جاتا ہے کہ کیا اپنے آپ کو مستثنیٰ قرار دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا. اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شعبہ زندگی وہ اسلامی جو اصول ہیں یا اسلامی تعلیمات ہیں اس سے وہ باہر نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے بہت وسعت رکھتا ہے اور دنیا کا کوئی معاملہ جو ہے وہ اس سے باہر نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. لہٰذا جب ہم کوئی ٹاپک کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا وسیع اور کھلا میدان ہے کہ جس کو کی تحدید کرنا اور جس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا اور پھر کسی نتیجے کے اوپر پہنچنا یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے. لہٰذا اپنی انٹرسٹ کو فوکس کرتے ہوئے چند ایک یہ جو سوالات ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ غور و فکر کریں تاکہ آپ کو ایک لائن آف ایکشن ملے، آپ کو ایک ذہنی جو آپ کی مروب ہے یا اس کا ایک رجحان ہے اس کا پتہ چلے. مثال کے طور پر ڈو یو ہیو اے اسٹرانگ اوپینین آن اے کرنٹ سوشل اور پولیٹیکل کنٹروورسی. کوئی ایسا جو ہے نا وہ کنٹروورسی چل رہی ہے، کوئی اختلاف چل رہا ہے معاشرے کے اندر سوشل میں یا پولیٹیکل، اس حوالے سے کوئی اگر آپ کی اسٹرانگ تھنکنگ ہے یا آپ کی کوئی رائے ہے اس حوالے سے یا آپ کی اس بارے میں دلچسپی ہے تو آپ اس میں سے اپنے ٹاپک کا انتخاب کر سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہے تو آپ جو ہے نا وہ اگلے کسی اور فیلڈ کے حوالے سے آپ سوچ لیں. ڈڈ یو ریڈ اور سی اے نیوز اسٹوری recently that has piqued your interest or made you angry or anxious. کہ کوئی ایسی خبر آپ نے دیکھی ہو یا پڑھی ہو یا سٹوری آپ نے دیکھی ہو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر یا پرنٹ میڈیا کے اوپر ریسنٹلی تازہ تازہ جس کے حوالے سے آپ کی جو ہے نا وہ سوچ اور آپ کی دلچسپی اس کی طرف متوجہ ہوئے ہوں آپ، یا آپ کو جو ہے نا اس کے اوپر کوئی انگزائٹی فیل ہوئی ہو یا اس کے اوپر غصہ آیا ہو کہ یہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ جو ہے نا وہ ریسرچ کا موضوع جو ہے نا وہ بنا لیں. لیکن اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں یا جو جس کی طرف ہمارا طبعی رجحان ہے، کیا اس کے لیے جو ہمارے پاس وسائل ہیں وہ بھی اور جو وقت ہے وہ بھی ہمیں اکاموڈیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے موضوع کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ جو اب موجودہ صورتحال ہے جو کرونا کے حوالے سے پیدا ہو چکی ہے، اس حوالے سے کئی جو مسائل ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں جس کے اوپر ریسرچ ہو سکتی ہے، ریسرچ کی جا سکتی ہے اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس حوالے سے ہم کیا کسی نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. مثلاً یہ اس دور میں جب ہم اسی سناریو میں دیکھیں تو کچھ جگہوں کے اوپر یہ جو نماز جمعہ ہے یا نماز تراویح ہے وہ آن لائن جماعت کروا کے اس کی پریکٹس ہو رہی ہے. اس کو موضوع بحث بنایا جا سکتا ہے، کسی وسیع تناظر کے اندر اس کو جو ہے نا وہ دیکھا جا سکتا ہے. اس کے دونوں حق میں اور اس کے مخالفت میں جو بھی آ رہا ہے اس کا ایک انالیسز اور تجزیہ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے، مگر نہ یہ آگے ہم دیکھیں گے کہ جو بھی ٹاپک سلیکٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی
एनफ जो मटेरियल है वो भी अवेलेबल हो। ये ना हो कि हम मौजू का इंतखाब तो कर लें, लेकिन उस बारे में हमारे पास जो मटेरियल है, जो मवाद है, जो ज़राए हैं, वो इतने ज़्यादा ना हो, तो फिर हम उसमें भी फंस कर रह जाए हैं। इसलिए इन चीज़ों को भी साथ-साथ देखना पड़ता है। तीसरा है कि डू यू हैव अ पर्सनल इशू, प्रॉब्लम और इंटरेस्ट दैट यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट? कोई आपको साथी पढ़ते हुए या किसी ज़िंदगी गुज़ारते हुए कोई पर्सनल इशू है, तो उस हवाले से आप जो है वो कोई मौज़ू का इंतख़ाब कर सकते हैं। लेकिन जो आपकी अपनी ज़ाती दिलचस्पी है उसके अंदर, या कोई प्रॉब्लम है ऐसी कि जिसको हल करना मकसूद है, तो उसके बारे में भी आप मुंतखब कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले हमारे सेशन जो गुज़रे हैं उसके अंदर एक स्टूडेंट थी कि वो जिसका जो है ना वो शौहर फ़ौत हो गया था। अब वो एक मतलब बेसहारा ख़वातीन के अंदर शुमार होने लगी, तो उसने कहा कि मेरी दिलचस्पी ये है कि हम ये जो बेसहारा ख़वातीन होती हैं, चूँकि उसका अपना मसला था, वो उसे फ़ेस करना पड़ रहा था, तो उसने कहा कि ये एक मौज़ू जो है ना वो मैं करना चाह रही हूँ कि बेसहारा ख़वातीन के क्या सोशल मसाइल हैं और उनका इस्लामी नुक्ता नज़र में क्या हल है। कोई एक टॉपिक उसके ज़हन में, मतलब ये ज़ाती इंटरेस्ट, ज़ाती मसला, ज़ाती इश्यू जो है, पर्सनल इश्यू, इस पर भी कोई रिसर्च बंदा अगर करना चाहता हो, उसकी दिलचस्पी हो, तो वो भी उसके ऊपर सोच सकता है और उसके ऊपर मशवरा करके उसको फाइनलाइज़ कर सकता है। इसी तरह डू यू हैव अ रिसर्च पेपर ड्यू फॉर ए क्लास दिस सेमेस्टर? आप पिछले सेमेस्टर के अंदर, इस सेमेस्टर के अंदर कोई ऐसा रिसर्च पेपर आपने जो है ना वो तैयार करना था, लेकिन अभी वो तैयार है और कंप्लीट नहीं हुआ, उसे रिसर्च का मौजू जो है वो बनाया जा सकता है, उसको वसी पैमाने के ऊपर ला के, क्योंकि जो महदूद होता है उस एक ही टॉपिक जो है वो उसे वसी भी किया जा सकता है, उसको लिमिटाइज भी किया जा सकता है। तो उस हवाले से भी आपके ज़हन में कोई, आप स्टडी करते हुए कोई असाइनमेंट आपको मिली हो और उस असाइनमेंट के दौरान आपका कोई ज़हन बना हो या उसमें आप कोई तशनगी बाकी हो, तो उस मौज़ू को भी लेके आप अपना मौज़ू का इंतखाब कर सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं, उसको मौज़ूए बहस आप बना सकते हैं। इसी तरह इज़ देयर एन एस्पेक्ट ऑफ ए क्लास दैट यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट? किसी भी तबका के किसी भी पहलू को आप जो इंटरेस्टिंग रखते हैं, तो और उसके बारे में आप सीखना चाहते हैं, तो उस बारे में भी आप अपना मौजू सोच सकते हैं और उसके बारे में आप तहकीक कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करना ये सबसे पहला स्टेप हो सकता है कि आप अपने मौजू का इंतखाब करने के लिए अपने जितने भी अपने सोच, अपने नज़रियात, चूँकि इसकी फ़ोकस है कि चूज़ ए टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू। आपसे मुतल्लिका आपके ज़हनी शऊर, आपकी रग़बत, आपकी दिलचस्पी, आपका अपना ज़हन किस तरफ है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सोशल, पॉलिटिकल या उसके अलावा कोई भी पर्सनल इशू या ऐसी कोई खबर, न्यूज़ या कोई स्टोरी या कोई अपना मसला या एक कोई असाइनमेंट या रिसर्च पेपर जो आपने पहले किया लेकिन वो अधूरा है, और आप अपने इर्द-गिर्द या अपने ही ज़ात के हवाले से एक एनालिसिस करें कि मैं जो दिलचस्पी रखता हूँ, मेरी सोच वो किधर है, किस फ़ील्ड के अंदर है, कुरान या तफसीर के अंदर है, उसके किसी अदबी पहलू के हवाले से है, या उसके किसी फ़िक़ही हवाले से है, या अहादीस के अंदर मेरी इंटरेस्ट है, या सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो है ना वो मैं ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस हवाले से आप लोगों को खुद से पहला ये स्टेप लेना चाहिए और सोचना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए, गौर-व-फ़िक्र करके किसी नतीजे तक पहुँचना चाहिए कि मेरा रुझान या दिलचस्पी किस मैदान में है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स जो है ना वो बगैर फ़ोकस किए हुए सिर्फ़ असातिज़ा इकराम से ये पूछते हैं कि जी मुझे किस हवाले से रिसर्च करनी चाहिए। तो बिल-उमूम जो है वो कोई भी असातिज़ा इकराम में से इल्ला माशाअल्लाह ही कोई अपनी तरफ से टॉपिक्स बताते हैं। मोस्टली यही आंसर होता है कि आपकी दिलचस्पी, आपका रुझान किस तरफ है।
آپ کس فیلڈ کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں. اور یہ بھی زبانی کبھی بھی، بلکہ جب بھی آپ نے یہ مرحلہ اب سر کرنا ہے، یہ مڈ ٹرم ختم ہو گئے ہیں اور فائنل ٹرم ہو جائیں گے، تو اس کے فوراً بعد آپ کو اس حوالے سے سناپسس جو ہے وہ تیار کر کے اپنے ٹاپک کا انتخاب کر کے یہ کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے نا کسی اسٹیج کے اوپر منظور کروانا ہے. اور یہ ٹارگٹ رکھنا ہے کہ یہ جو فائنل ٹرم ہے اس کے اندر اندر ہی مختلف پروسیس سے گزر کر آدمی جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ اس کا موضوع کا انتخاب ہو چکا ہو اور اس کے اوپر جو سناپسز ہے، جو خاکہ تحقیق ہے، اس کو مکمل کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ سر ہو چکا ہو. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ زبانی کوئی بھی شخص یا کوئی بھی استاد جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کرتا جب تک آپ اسے تحریری صورت کے اندر اس کے صحیح ٹاپک کے عنوان کے ساتھ یا اس کی کچھ معلومات جو اس موضوع سے ریلیٹڈ ہیں جب تک آپ کے پاس وہ نہیں ہے ریٹن صورت میں، اس وقت تک کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہیں سمجھتا کہ آپ اس میں سنجیدہ ہیں. سنجیدگی تب ہی لی جاتی ہے یا دیکھی جاتی ہے کہ جب اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کچھ نہ کچھ انفارمیشن جمع کر کے اس کو تھوڑا سا سیدھا کر کے وہ آپ موضوع جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر پیش کرتے ہیں کسی کے سامنے. اگر زبانی آپ کہیں گے کہ جی میں سر یہ موضوع ہے میں اس کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو اس میں وہ جو ٹیچر ہے وہ بھی اتنا زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرے گا. وہ دیکھے گا کہ یہ سطحی قسم کی معلومات ڈسکس ہو رہی ہیں یا ڈیپ لیول کی جو ہے نا وہ آپ کی سوچ ہے اور آپ کا جو ہے نا اس کے اوپر گرپ کتنی ہے. اگر گرپ ہوگی تو اس صورت کے اندر آپ سے وہ صحیح رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دے سکے گا. اور اگر سطحی طور پر ہی آپ نے ڈسکس کیا تو وہ بھی سطحی طور پر جواب دے کر شاید پہ ہو جائے گا. اس لیے آپ نے ایک تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فوکس کرنا ہے، اپنی جو ایک ڈائریکشن ہے وہ طے کرنی ہے کہ میں نے کس فیلڈ کے اندر اپنی یہ جو ریسرچ ہے وہ کرنی ہے. فیلڈ بہت وسیع ہیں، میدان بہت زیادہ ہیں، اور علمی، ادبی، اخلاقی اور سیاسی، معاشی، معاشرتی کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کے اندر آپ جو ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپلائی نہ کر سکتے ہیں. اس لیے آپ نے یہ چیزیں سامنے رکھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ look at some of the following topical oriented websites and research sites for idea. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو مختلف جو اس کے لیے ویب سائٹس بتائی تھیں، یہ ایک صرف پریکٹس کے لیے ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کے حوالے سے جو بھی مختلف فیلڈ ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں، سرچ کریں، پڑھیں. کیونکہ سب سے بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ بندہ جب پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، مختلف چیزیں دیکھتا ہے، تو پھر اس کے ذہن کے اندر وسعت پیدا ہوتی جاتی ہے. اور اگر آدمی صرف جو اویلیبل بکس اپنے پاس ہیں گھر میں اپنی لائبریری کے اندر ہیں اسی تک محدود رہتا ہے، تو پھر وہ اس قدر اپنے مطالعے کو وسیع نہیں کر پاتا اور اہم نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ پاتا. تو آر یو انٹرسٹڈ ان کرنٹ ایونٹس؟ گورنمنٹ کے کوئی معاملات ہیں، پولیٹکس کے معاملات ہیں یا سوشل سائنسز کے حوالے سے آپ اگر انٹرسٹڈ ہیں تو پھر ٹرائی واشنگٹن فائل جو ہے نا وہ اس کے اوپر آپ سرچ کر سکتے ہیں اور وہاں سے مختلف موضوعات جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. یہ جدید قسم کے موضوعات کے جو ہے نا ذرائع ہیں. آر یو انٹرسٹڈ؟ اور جو وسیع مطلب یہ صرف علوم اسلامیہ کے حوالے سے نہیں ہیں بلکہ یہ جنرل قسم کے وہ موضوعات کے اوپر آپ کو رہنمائی دیتے ہیں. یہ کسی کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ ہے، اسے میوٹ کر لیں. آر یو انٹرسٹڈ ان ہیلتھ اور میڈیسن؟ اگر ہیلتھ اور میڈیسن کے شعبے کے اندر کوئی تحقیق کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ مختلف جو فورم ہیں وہ موجود ہیں، لائبریری آف میڈیسن، نیشنل لائبریری آف میڈیسن ہے وغیرہ. آر یو انٹرسٹڈ ان ہیومینٹیز، آرٹ، لٹریچر یا میوزک؟ تو اس کے لیے جو ہے نیشنل اینڈومیٹ فار دی ہیومینٹیز یہ ایک سائٹ ہے، وہاں پر جو ہے وہ براؤز کیا جا سکتا ہے، سرچ کی جا سکتی ہے اور موضوعات کے اوپر
नज़र दौड़ाई जा सकती है, या जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो पहले से लिखे जा चुके थीसिस हैं, उनको जो है ना वो सर्च किया जा सकता है मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़, जो यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज़ हैं वहाँ पे, या एचईसी की जो वो वेबसाइट है जो आपको प्रैक्टिस भी करवाई थी कि किस तरह से थीसिस डाउनलोड करना है और वो टॉपिक्स आपके सामने आ जाएँ, या इस तरह से कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने बुकलेट भी शाया किए हुए हैं कि जिन मौज़ूआत के ऊपर उन्होंने थीसिस लिखवाए हैं, तो उन मौज़ूआत से एक रहनुमाई मिल जाती है कि किस किस्म के मौज़ूआत जो है वो हो चुके हैं और उसमें क्या मज़ीद हम आगे कर सकते हैं। तो इसमें ये देखना पड़ता है कि ओवर यूज़्ड आइडियाज़ जो हैं वो आप इस्तेमाल ना करें, उसके हवाले से ज़रा मुहतात रहें कि जो प्लेजरिज़्म का मामला है वो ना हो कि पहले कहीं वही एज़ इट इज़ टॉपिक हो चुका हो और आप उसको करके फिर बाद में किसी मुश्किल का शिकार ना हो जाएँ। तो इन चीज़ों को जो है ना वो मद्देनज़र रखना है। फिर इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक ना हो कि जो खालिसतन फ़नी नौइयत का हो जिसमें आपकी महारत ना हो। तो जिस फ़नी अगर वो है और उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ भी है, आपकी महारत भी है, तो फिर उस मौज़ू को जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अपनी जो ज़हनी मुताबिकत है, हम-आहंगी है, इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए आपने मौज़ू का इंतख़ाब करना है। इसके अलावा टू गेट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जब आप एक मौजू के किसी एक पहलू को जो है ना आप तय कर लिया आपने और आपने सोच लिया कि मैंने मिसाल के तौर पर हदीस के उन्वान के हवाले से हदीस के जो हदीस का मैदान है उसके अंदर कोई रिसर्च जो है ना वो करनी है, या कुरान या तफसीर के हवाले से उस फील्ड के अंदर मैंने कोई रिसर्च करनी है, या कोई आपने सोशल इशू जो है ना वो ले लिया है और उस हवाले से आप वो रिसर्च करना चाहते हैं, तो फिर उस मुतल्लिका ख़ास टॉपिक के हवाले से गेट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ये भी इंतखाब मौज़ू के ही मराहिल के अंदर है। ये फाइनल नहीं हो गया, लेकिन आपने एक इब्तदाई तौर पर सोचा है, एक फ़ील्ड तय किया है, आपने एक डायरेक्शन जो है ना वो बना लिया है कि मैंने इस सिमत में जाना है, मैंने इस मौज़ू और इस फ़ील्ड के अंदर काम करना है। तो फिर उसके जो है ना वो ये तरीका है कि गेट बैकग्राउंड ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर आप स्टडी करें। उस फ़ील्ड के हवाले से आप स्टडी करें। रीड जनरल एनसाइक्लोपीडिया आर्टिकल ऑन द टॉप 2 और 3 टॉपिक्स यू आर कंसीडरिंग। जिस मौज़ू के हवाले से आप कर रहे हैं, कम से कम 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो आप स्टडी करें, उसके आर्टिकल जो है ना वो एनसाइक्लोपीडिया के ऊपर देखें, या जहाँ से भी अवेलेबल हों वो देखें। अगर बुक से रिलेटेड है, बुक्स के अंदर वो मटेरियल मौजूद है तो बुक्स स्टडी करें। रीडिंग ए ब्रॉड समरी enables you to get an overview of the topic। जब आप उसको वसी पैमाने के ऊपर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो इस काबिल आपको बना देगी कि आप ओवरव्यू कर सकें कि आपका टॉपिक जो है वो कहाँ फ़ॉल करता है। और आपके टॉपिक की जो है ना जो आपने सोचा है कि मैंने ये करना है, उसकी सिलेक्शन की तरफ जो है ना वो मज़ीद रहनुमाई आपको मिल जाएगी। एंड सी हाउ योर आइडिया रिलेट्स टू ब्रॉडर, नैरोअर एंड रिलेटेड सोर्स। चुनाचे आपको पता चल जाएगा कि ये कितना मेरा जो टॉपिक है, ये जो आइडिया है, इसका ब्रॉडर सेंस कौन-सा है और इसका नैरोअर सेंस कौन-सा है, और इसका फ़ील्ड जो है ना वो कहाँ तक जो है मेरे से मुताबिकत रखता है, और क्या कुछ इसके अंदर मैं ला सकता हूँ। कौन-कौन सी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की जा सकती हैं। It also provides a great source for finding words commonly used to describe the topic। फिर उसके अंदर जो मेन जो उसके लफ्ज़ हैं उस टॉपिक के, वो भी आपको जो है ना वो थोड़े क्लियर होना शुरू हो जाएँगे कि जो मेरा टॉपिक है उसके अंदर जो मेन उस टॉपिक के वर्ड्स हैं, अल्फ़ाज़ हैं, क्योंकि जो टाइटल होता है, कोई भी रिसर्च का टाइटल है, उसका जो फ़ोकस वो एक-एक लफ्ज़ जो है वो उसके ऊपर फ़ोकस करना पड़ता है और गौर-व-फ़िक्र करना पड़ता है कि इसका क्या मफ़हूम निकलता है और इससे क्या जो है ना वो मैसेज निकलता है कि जब ये बोला जाएगा ये टॉपिक, तो इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, कौन-कौन सी चीज़ें जो है ना वो एक्सक्लूड होंगी, शामिल नहीं होंगी। तो उन चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करने में भी आसानी हो जाएगी जब आप स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और उसके जो वर्ड्स जो कॉमनली यूज्ड होते हैं उस टॉपिक को बयान करने के लिए, वो भी
स्पेसिफाई हो जाएंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो जनरली एक लफ्ज़ जो बोला जाता है वो किसी और सेंस में बोला जाता है। जब आप लिटरेचर के अंदर उसको पढ़ते हैं और बार-बार स्टडी करते हैं, तो फिर उस लफ्ज़ का जो इस्तेमाल है, फिर आपको सीक्वेंस का पता चलता है कि यहाँ पर इस लफ्ज़ का जो लिटरेचर के अंदर इस्तेमाल है वो किस मानों में होता है। उसको भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी होता है। These keywords may be very useful to your later research, क्योंकि यही वो मेन अल्फाज होंगे जो बाद में रिसर्च करने में आपको बड़ी आसानी जो है वो मुहैया करेंगे। If you can't find an article on your topic, try using broader terms and ask for help from a librarian. अगर जो आपका मौजू है उसके मुतल्लक जो है ना वो कोई आर्टिकल नहीं मिल रहा जो आपने सोचा है, तो फिर उससे जो एक वसी पैमाने पर उसका ब्रॉडर टर्म जो इस्तेमाल होती है उसको उसको सामने रखते हुए आप रिसर्च करें। फिर देखें कि कोई टॉपिक उससे भी वसी, मिसाल के तौर पर आपने जो है ना वो हदीस के अस्माउर रिजाल के हवाले से कोई टॉपिक सोचा हुआ है, तो आपको स्पेसिफिकली इस मौजू के ऊपर कोई आर्टिकल नहीं मिल रहा, तो आप सिर्फ जनरल हदीस के ऊपर लिखे जाने वाले टॉपिक्स जो है ना उनकी स्टडी कर लें। तो वहाँ पर आपको वसी जो हदीस का वसी है, उसके अंदर जो अस्माउल रिजाल है वो एक फन है। चुनांचे जब आप वसी पैमाने के जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ेंगे तो उनके अंदर ज़िमनी तौर पर कहीं न कहीं आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है मटेरियल मिल जाएगा। इस तरह से जब आप वहाँ तक पहुँचेंगे, किसी वसी स्पेक्ट्रम में लिखे हुए आर्टिकल को पढ़ेंगे, तो आपके स्पेसिफाई जो आपका वो है टॉपिक है उससे रिलेटेड भी मटेरियल आहिस्ता-आहिस्ता आपको मुहैया होना शुरू हो जाएगा और आपके लिए जो है ना वो 1 से 2 तीसरा जो है ना वो आर्टिकल आपको मिल जाएगा, उसके अंदर रेफरेंस दिए हुए होंगे, तो आप उनसे मज़ीद आगे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और ले सकते हैं। इसी तरह अगर फिर भी नहीं मिल रहा तो आप लाइब्रेरियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो ये तो जनरल किस्म की जो है ना वो एग्जांपल दी हुई हैं कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ऑनलाइन उसको देखें, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका है, उसको जो है ना वो देखें, उसके टॉपिक आइडियाज़ जो है वो वहाँ से आप देख लें, वहाँ सर्च कर लें। लेकिन एनसाइक्लोपीडिया हमारे लिए जो है ना वो ज़्यादा वो यूज़फुल होगा, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम जो है वो इसके अंदर उसको सामने रखा जाए और उसके अंदर ब्रोज़ किया जाए और देखा जाए कि कौन-सा मेरे मुतल्लिक़ा जो टॉपिक है वो वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा गूगल स्कॉलर जो है उसके अंदर सर्च करके अपना टॉपिक डालें और देखें या कीवर्ड्स डालें जो मिसाल के तौर पर हदीस है या जो उसके अंदर अस्माउर रिजाल का आपने वो करना है तो उसमें उसको डालें या आपने कोई इस्तिलाहात हदीस किसी किताब के हवाले से करना है तो उस बुक का नाम जो है उसके अंदर डालेंगे तो आपको वो निकाल देगा कि इस पर ये मौजूद हैं, आर्टिकल्स मौजूद हैं, उनको आप स्टडी करें। यूज़ periodical indexes to scan current magazines, journals or newspaper articles on your topic। आपसे अपने टॉपिक के मुतल्लिक़ जैसे मैंने बताया कि मुख्तलिफ इंडेक्सेस बने हुए हैं जो मुख्तलिफ जर्नल्स और मैगज़ीन्स उसके अंदर जो है ना वो सारे शामिल होते हैं और आप उस इंडेक्सिंग के ऊपर जाते हैं और फिर वहाँ पर अपना टॉपिक आप सर्च करते हैं, तो वो इससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं वो आपके सामने ले आता है, उसको स्टडी करें, उसको पढ़ें और फिर उससे रहनुमाई हासिल करते हुए मज़ीद आगे जो है ना वो अपने ये जो सारा है, ये गेट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन जो है वो जमा करनी है और उसके मुख्तलिफ जो है ना वो ज़राए हैं जो जिसके ज़रिए से हम हासिल कर सकते हैं। जैसे एनसाइक्लोपीडियाज़ हैं, एनसाइक्लोपीडियाज़ के अलावा जो आपको वो इंडेक्सिंग का बताया था IRI जिसका मैंने लिंक भी आपको सेंड किया था कि उसमें जितने भी पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ के जो रिसर्च जर्नल्स हैं, जो शाया हो रहे हैं, वो उसके अंदर मौजूद हैं और उससे उसमें मतलब सर्च किया जा सकता है। फिर उस इसके अलावा वो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उस इंडेक्स के अंदर सारे आर्टिकल्स जो हैं वो अभी अभी प्रोसेस में होते हैं, कुछ अपलोड हो चुके होते हैं, कुछ नहीं हो चुके होते हैं, तो आप हर जर्नल की जो है ना वो वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं और वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं कि अपने
جو ٹاپک سے ریلیٹڈ جو موضوعات ہیں، جو آرٹیکلز ہیں، وہ کہاں کہاں پرنٹ ہو چکے ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کچھ آپ کے موضوع کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ اس طرح سے آپ کو جو ٹاپک ہے اس کی جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے وہ حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ فورتھ سلائڈ تھی، ٹو گیٹ بیک گراؤنڈ انفارمیشن، کہ اپنے جو ٹاپک ہے اس کی جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے اس کو کیسے ہم نے امپروو کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کر کے اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ سامنے لا کے اپنا جو مطالعہ ہے، اپنی جو اسٹڈی ہے، جو اپنا ٹاپک ہے، اس کو کس طرح سے انریچ کرنا ہے اور اس کو مضبوط بنانا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے فوکس آن یور ٹاپک، مطلب کہ اس کی حد بندی کرنا، تحدید کرنا، کیونکہ جتنا وسیع جو ٹاپک ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر جو مسائل ہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ جب بعض اوقات بندہ ڈرتا رہتا ہے کہ جی اس پر تو میٹیریل ہی شاید نہ ملے، تو جب آدمی اس فیلڈ کے اندر جاتا ہے تو اتنا زیادہ میٹیریل ہوتا ہے کہ بندے کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ مواد میں کیسے اس کو جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کروں، اس کے اندر کیسے لاؤں، پھر اس کو وہ چھانٹی کرتا ہے آہستہ آہستہ۔ تو اس سے پہلے ہی جو ٹاپک جب سلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ اس کو مزید لمیٹائز کیا جائے، اس کو محدود کیا جائے، اس کی حد بندی کی جائے۔ اس لیے کہ اگر حد بندی نہیں کی جائے گی تو اس میں بہت ساری مشکلات پیش آئیں گی۔ A topic will be very difficult to research if it is too broad or too narrow۔ دونوں پہلو ہیں، اگر وہ بہت زیادہ محدود کر دیا جائے گا تو تب بھی مشکل پیش آئے گی، اور اگر اس کو ٹو براڈ رکھا جائے گا، بہت ہی وسیع رکھا جائے گا، اس کی کوئی حدود و قیود ہی نہیں ہوگی، تو پھر اس کو سمیٹنے کے حوالے سے بہت مشکلات پیش آئیں گی۔ تو ان دونوں چیزوں کو جو ہے نا وہ سامنے رکھنا ہے کہ اس کو کس طرح سے محدود کرنا ہے، لمیٹائز کرنا ہے، اور اس کو فوکس کرنا ہے ایک خاص پہلو کے حوالے سے۔ تو اس کو ہم مختلف اعتبارات سے اس کی حد بندی کی جا سکتی ہے۔ جیوگرافیکل ایریا اس کا طے کیا جا سکتا ہے کہ ایسا ٹاپک ہے کہ جو مختلف، ایک ہے کہ پوری دنیا کے اس مسئلے، ایک مسئلہ ہے مثال کے طور پر اوور پاپولیشن، تو اگر ہم اس کو اوپن ہی رکھیں، کسی خاص ایریے کے ساتھ اس کو اسپیسیفائی نہیں کریں، تو یہ پوری دنیا کی جو ہے نا وہ کو سمیٹ کرنا اور اس کو حل کرنا یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کو کسی خاص ایریے کے ساتھ اس کو اسپیسیفائی کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی بائی کلچر بھی ہم اس کو جو ہے نا وہ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں، کسی خاص طبقے اور گروہ کے اس میں کوئی پرابلمز ہیں، مثال کے طور پر سوشل مسائل، سوشل پرابلمز ہیں، اگر ہم پوری دنیا کے سارے معاشروں کے سوشل مسائل حل کرنا شروع کر دیں یا ان کا حل پیش کرنا چاہیں تو وہ تو ممکن نہیں ہوتا۔ اس کو ہم پھر خاص کرتے ہیں کسی کلاس کے ساتھ، کسی طبقے کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ، تو یہ بھی ایک کلچر وائز اس کو اسپیسیفائی کیا جا سکتا ہے۔ پھر ٹائم فریم کے اعتبار سے بھی اس کی لمیٹیشن ہو سکتی ہے کہ ٹو اسپیسیفائی وین سم اسپیشل پیریڈ، ایک خاص دورانیہ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی یہ سمیرا بات کر رہی تھی کہ ہم ہسٹری کے حوالے سے اگر کوئی ٹاپک لینا چاہتے ہیں تو ہسٹری تو بہت زیادہ وسیع ہے۔ اب اس کو اگر کسی خاص پیریڈ کا ہم نے دیکھنا ہے، اسٹڈی کرنی ہے کہ اس دور کے اندر ایک مثلا بنو امیہ کے دور کے اندر جو حدیث کے اوپر کام ہونے والا تھا اس کی کیا اسٹیٹس ہے، اس کا کیا جو ہے نا وہ ویلیو ہے یا کس حد تک کام ہوا، تو وہ ایک خاص پیریڈ کو ہم اسپیسیفائی کریں گے، پھر اس کے اوپر کام کریں گے۔ اور اگر ہم اس کو اوپن رکھ لیں دور نبوی سے لے کر موجودہ دور تک علوم الحدیث کے اوپر ہونے والا کام جو ہے تو وہ تو شاید ہم اس کو کور نہ کر سکیں ایک خاص پیریڈ کے اندر، کیونکہ یہ دورانیہ بھی ایم فل لیول کا، پھر پی ایچ ڈی لیول کا، یہ ایم ایس لیول کا جو ہے نا وہ دور یا ٹائم ایک خاص ہوتا ہے، اس سے زیادہ ٹائم ہمیں نہیں ملتا۔ تو اگر ہم اس کو لمیٹائز نہیں کرتے، اس کی حد بندی نہیں کرتے، تو یہ پھر ریسرچ کے اندر بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس لیے آپ نے جب بھی ٹاپک کو دیکھنا ہے تو اس کو خاص کرنا ہے
جس فیلڈ کے اندر بھی ہے اس کی جو ہے نا وہ بالکل اس کو منیمائز کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اس کو اپنی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق جو ہے وہ ہم کر سکیں، گروہ بندی اس کی طبقات کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، یا ایریے کے اعتبار سے، یا پھر پاپولیشن گروپ کے اعتبار سے، کسی خاص جو عمر کے جو لوگ ہیں ان کے اعتبار سے، یا جنڈر کے اعتبار سے بھی خاص کیا جا سکتا ہے، صرف خواتین کے حوالے سے، یا صرف مردوں کے حوالے سے، یا صرف بچوں کے حوالے سے وہ ریسرچ یا اسٹڈی کی جائے. ٹھیک ہے، یہ مختلف اس کو حد بندی کرنے کی جو مختلف صورتیں ہیں کہ ہم کیسے اپنے ٹاپک کو اپنے ایک خاص فریم ورک کے اندر، خاص حالات کے اندر، خاص ایریے کے تحت جو ہے نا اس کو ہم لمیٹائز کر کے اس کو حد بندی کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر کام کرنا آسان ہو. اگر حد بندی نہیں کی جائے گی تو پھر وہ ریسرچ کرتے ہوئے مشکل پیش آئے گی. پھر دوسرا جو پہلو ہے کہ اس کو اتنا بھی لمیٹائز نہیں کرنا، اتنا بھی اس کو محدود نہیں کر دینا، اتنا بھی نیرو نہیں کر دینا کہ اس کے اوپر مٹیریل ہی مہیا نہ ہو، اس کے اوپر جو ہے نا وہ ہمیں چیزیں ہی نہ مل سکیں، اور ہمارا تھیسس کا جو ایک حجم ہے وہی نہ بن سکے، تھیسس ہی نہ بن سکے پورا. تو اس کو بھی جو ہے نا وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کو اتنا محدود بھی نہ کر دیا جائے کہ وہ میٹیریل ملنا مشکل ہو جائے، اور اتنا جو ہے نا وسیع بھی نہ رکھا جائے کہ میٹیریل جو ہے وہ اس کے اندر ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جائے. تو افراط و تفرید سے بچتے ہوئے خیر الامور اوسطھا، اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے ٹاپک کی حد بندی کی جائے. پھر اس میں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اس میں جو اس میں یہ ضروری ہے کہ اس کو جی آپ پہلے فرمائیں. جی بات کریں آپ. ویسے درمیان میں جو ہے نا ٹاپک وہ کے حوالے سے جی ضروری ہے کہ صورت مسئلہ کا پہلے درپیش ضروری ہے. جیسے مسائل حالات میں ہمیں بہت سارے مسائل ہیں، تو ان مسائل میں سے کسی ایک کو ہم ڈسکس کر کے کہ یہ صورتحال ہے، اس کے بعد ہم اسے آگے لے کر چلیں. جی مسائل اس ہیں. کا جی اس کی ضرورت کا ہونا ضروری ہے. بات آپ کی نا کٹ کٹ کے آ رہی ہے، دوبارہ آپ اپنے بات کو دہرائیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جس میں ہم کام کرتے ہیں جس ٹاپک پہ، کیا اس کا انسانی زندگی سے کوئی تعلق ہونا یا اس کی ضرورت کا ہونا ضروری ہے؟ یہ کس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ اس پہ کام ہو؟ جی ہاں جی، یہ مختلف میں نے یہ ذکر کیے ہیں. آپ نے میرا خیال کہ ڈیٹ جوائن کیا ہے. ہم نے جی جو ابتدا میں اس حوالے سے بات کی ہے کہ کون کون سے مختلف فیلڈز ہیں کہ جس کے اندر کام کیا جا سکتا ہے. تو ایک جو مطلب فیلڈ ہے وہ یہ سوشل ہے کہ سوشل جو پرابلمز ہیں ان کے حوالے سے اسلامی نقطہ نظر کے بارے میں ریسرچ کی جا سکتی ہے کہ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے. اور سیاسی جو مسائل ہیں اس حوالے سے بھی کوئی ٹاپک ہو سکتا ہے. معاشی جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی کوئی ٹاپک سلیکٹ کیا جا سکتا ہے اسلامک پرسپیکٹیو میں. لیکن جو آج کے ماحول میں زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ سوشل مسائل میں یا جس کا براہ راست معاشرے کے ساتھ تعلق ہے اس ٹاپک کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے بنسبت خالصتاً علمی اور تحقیقی جو کام ہے. لیکن اگر کوئی اس میں مطلب نہیں وہ دلچسپی رکھتا اور وہ ایسا مسئلہ جو ہے وہ لے لیتا ہے جو کہ خالصتاً علمی ہے تو اس کو بھی ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے علمی فوائد ہیں وہ بھی تو معاشرے کے لیے ہے نا. تو اس لیے بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ کسی معاشرتی مسئلے کو لے کر اس حوالے سے ریسرچ کی جائے جس سے معاشرے کو فائدہ ہو، ملک کو فائدہ ہو یا دنیا کو فائدہ ہو. لیکن جو علمی موضوعات ہیں ان کو بھی سلیکٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر بھی ریسرچ ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب فار ایگزامپل آج کل ہمیں ایک با کی جو کیفیت ہے اس سے گزر رہے ہیں. قرآن پاک میں اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہوئے.
جو انسانی زندگی کو لاحق ہوئے اور بڑے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ قرآن پاک یہ نظریہ دیتا ہے کہ آسان تحبوا شیئا وهو خیر لکم و آسان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم۔ اچھا، جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا شر کے اندر بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے؟ جی بالکل شر کے اندر بھی بالکل بالکل اس صحیح حوالے سے فرما ہمیں رہے ہیں قرآن کہ پاک کے سارے جو ہاں جی اس کے اوپر بھی جو ہے نا مثال کے طور پر کام ہو ریسرچ ہو سکتا ہے۔ سکتی ہے، بالکل ہو سکتا ہے، جی جی ریسرچ ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے اور کیا جا سکتا ہے اس میں۔ یہ سر تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ میں کروں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ سامنے آئے تو بہت سے خیر کے پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں، بہت سے اس کے جی جی نتیجے میں۔ جی جی ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، تو ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے قرآن کی روشنی میں، ٹھیک ہے، حدیث کی روشنی کے اندر۔ حدیث کی روشنی میں۔ جی ہاں جی، کہ شر میں کون کون سے خیر کے پہلو بھی ہو سکتے ہیں، اس کی ایگزامپل جو ہے نا وہ سر دی وہ جا آیت سکتی ہے ہے نا اور ڈسکس کی یسألونک جا عن سکتی الخمر والمیسر قل ہے۔ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ جی جی نہیں تو سر، وہ یہاں بھی اطریب بھائی وہ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ ہے، دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ایک حوالہ اس کا یہ بھی کہ بعض اوقات انسان کی شادی ہو جاتی ہے اور اس میں بیوی کوآپریٹ نہیں ہوتی یا کوآپریٹ نہیں ہوتا، اب وہ ایک مصیبت بات ہے یا تکلیف والا معاملہ ہے، تو اس کے اندر انسان کے لیے خیر کے پہلو سے ہو سکتے ہیں کہ انسان ان تمام حالات کے باوجود ان کو نبھاتا ہے یا ان کو چلاتا ہے معاملات کو، تو اس میں خیر پہلو کون سا ہے؟ اسی طرح جنگ و جدال کا ہونا ہے، یہ بھی اس کے اندر یہ بھی ایک شر والی بات ہے، لیکن اس کے اندر بعد جو خیر کے پہلو نکلتے ہیں وہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ سر اس میں نے جب دیکھا تو بہت ساری چیزیں سامنے آتی چلی گئیں، تو اگر آپ رہنمائی فرمائیں گے تو میرے خیال میں کہ مجھے یہ جو ہے نا میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں اس پہ کام کر سکوں کچھ۔ جی جی نہیں نہیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح، اچھا حضور میں کچھ کروں جی؟ جی جی آپ بھی کریں۔ انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے آیت ایک قرآن پاک کی یاد آ رہی ہے، تو اگر اس میں مسٹیک آئے تو میں حافظ نہیں ہوں، مجھے معاف کیا جائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ جی زمین اور خشکی اور تری میں انسانوں کے ہاتھوں سے فساد برپا ہوتا ہے۔ اب یہ ایک شر ہے اور وہ بھی انسانوں کی طرف سے، لیکن آگے اللہ فرماتا ہے، ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ میں کثرت سے تمہارے ایسے معاملات کو درگزر فرماتا ہوں، لیکن اس آیت میں فرماتا ہے لَيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کچھ اعمال کی میں تمہیں سزا اس لیے دیتا ہوں تاکہ تم اللہ کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ تو یعنی شر پھیلا ہے انسانوں کے ہاتھوں سے، اور انسانوں کے ہاتھوں سے یہ کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے ہمیں سزا اس لیے ایک عمل پر مل رہی ہے تاکہ ہم دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ جی جی یہی تو ہے نا اس طرح شاہ صاحب، اصل میں یہ یہی خیر کا ہوتا پہلو ہے ہے، یہ کہ خیر کا پہلو۔ یہ ہر چیز کے اندر خیر کا اور شر کا پہلو موجود ہوتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کو اس کے جو ہے نا وہ دلائل اخذ کرنا، یہ ایک دلیل اس پہلو کی طرف آ گئی نا کہ جی یہ جی جی شر ہے تو شر جو ہے نا وہ اس کے اندر یقیناً یہ تو پہلو ہے، یہ اس خیر کا کا تو کوئی پہلو انکار نہیں نہ کر سکتا کہ جی جی وہ جو ہے نا وہ اس سے مسائل تو پیدا ہوئے ہیں، اور کس وجہ سے ہوئے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن خیر کے جو پہلو ہیں وہ بھی سامنے نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہو رہے ہیں، اور شر کے بھی پہلو نظر آ رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ریسرچ کی جا سکتی ہے۔ جی سر بالکل ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کہ مین ورڈز آف دی ٹاپک، کہ جو ایک ایک میں نے بتایا کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ ٹاپک کا وہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور دیکھا جاتا ہے اور اس کا ایک مفہوم نکلتا ہے، اس مفہوم کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق اپنے ریسرچ کو آگے بڑھانا، یہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ کیپ ٹریک آف دی ورڈس دیٹ آر یوز ٹو ڈسکرائب یور ٹاپک، کہ وہ جو الفاظ ہیں جو آپ کے ٹاپک کو ڈسکرائب کرتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ فوکس کریں اور ان کو ٹریس آؤٹ کریں کہ ان معانی کا، ان الفاظ کا کیا مطلب بنتا ہے، کیا اس کا اصطلاح کے اندر جو ہے نا مفہوم نکلتا ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ عام طور پر جب لفظ بولا جاتا ہے
عام سینس میں کامن سینس میں تو وہ کوئی اور معنی دیتا ہے، لیکن جب اس کو ہم لغت کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کے معنی ایک سے زیادہ جو ہے نا وہ نکلتے ہیں. پھر اصطلاحات کے بھی ہر فیلڈ کے اندر اس کے مفہوم مختلف ہوتے ہیں، تو ہم نے اس کو بھی اسپیسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اس لفظ کو استعمال کریں گے تو ہمارے یہ ٹاپک سے بالکل ریلیٹڈ ہوگا، اور اگر اس کی جگہ پر اس کا یہ سینونیم ہے جو اس کا جو مترادف لفظ ہے وہ استعمال کریں گے تو وہ ریلیونٹ ہمارے فیلڈ اور ہماری جو ریسرچ ہے تحقیق ہے اس کے مطابق ہوگا. اور اگر جو تھوڑا دور کا معنی دینے والا ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اور جو قریب کا معنی ہمارے ٹاپک سے بالکل ریلیونٹ بن رہا ہے اس کو ہم منتخب کریں گے. تو لک فار ورڈز دیٹ بیسٹ ڈسکرائب یور ٹاپک. ایسا لفظ اس کے اندر استعمال کریں کہ جو آپ کے ٹاپک کو اچھے طریقے سے ڈسکرائب کرنے والا ہے. لک فار دیم when reading encyclopedia articles. اس حوالے سے غور و فکر کریں جب اس کو جو ریسرچ آرٹیکلز آپ پڑھیں گے وہاں پر وہ کس میننگ میں استعمال ہو رہا ہے، کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو جنرل انفارمیشن جو مل رہی ہے وہ کیا ہے. تو ان میں سے ٹاپک کے جو مختلف الفاظ ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. فائنڈ براڈر اینڈ نیرو ٹرمز. اس کے اندر جو براڈر ٹرم ہے اس سے لفظ کی، اور نیرو جو ٹرم ہے وہ کیا ہے، اس کے سینونیمز کیا ہو سکتے ہیں. کی کنسیپٹس فار کی ورڈز ٹو وائڈن یور ریسرچ کیپیبلٹیز. اور اس الفاظ کی جتنی اس کے اندر وسعت پیدا ہوگی یا وہ وسعت والا ہوگا اتنا ہی آپ کی جو ریسرچ کی کیپیبلٹی ہے وہ اتنی ہی وہ بڑھتی چلی جائے گی. اور جتنا وہ لمیٹائز کرنے والا ہے لفظ تو اتنا ہی آپ کی ریسرچ بھی لمٹ بن جائے گی، اس کی لمیٹڈ ہو جائے گی، محدود ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے جو مین ورڈز آف دی ٹاپک ہیں ان کے اوپر بھی فوکس کرنا، غور و فکر کرنا، اور اس کے اوپر پوری کوشش کرنا، جدوجہد کرنا کہ آپ کے جو ٹاپک ہے ریسرچ ٹاپک ہے اس کے بالکل وہ ریلیونٹ ہوں اور اس کے معنی کو صحیح ادا کرنے میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوں. اس اعتبار سے یہ جو چیز ہے ایک ایک لفظ جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس طرف جو ہے نا وہ بات نکل جاتی ہے. بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹاپک جو ہے وہ بندہ اس کے الفاظ بیان کرتا ہے تو جو ریسرچر ہے اس سے کوئی اور مفہوم نکال رہا ہوتا ہے یا اس سے کوئی جو اس کی مراد ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اور جو سننے والا ہے اس کو جو ہے نا وہ اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، وہ کسی اور اینگل کے اندر چلا جاتا ہے. اس چیز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جب یہ استعمال کیا جائے یا بولا جائے یا لکھا جائے یا پڑھا جائے تو اس سے کیا مفہوم نکل سکتے ہیں، اس کو ایک اپنے خاص اسی پیرائے کے اندر استعمال میں لانا اور اس سے ریلیونٹ لفظ کا انتخاب کرنا یہ ریسرچ کرنے سے پہلے ضروری ہے وہ کرنا. بعد میں ایسا نہ ہو کہ جب آپ پوری ریسرچ کر چکے ہوں، تھیسس لکھ چکے ہوں اور آپ کا وائوا ہونے لگے تو آپ سے جو ہے نا وہ سپروائزر وہ جو ایگزامینر ہے وہ پوچھے کہ جی اس کا تو یہ مفہوم ہی نہیں بن رہا ہے، اس کا تو مفہوم یہ بھی نکلتا ہے، آپ نے اس کو جو ہے نا اس طرف کیوں استعمال کر لیا. تو وہاں پر بندہ جو ہے نا وہ بڑا آکورڈ محسوس ہوگی کہ پریشانی ہوگی کہ یہ میں کس طرف جو ہے نا وہ چلا ہے. لہذا ٹاپک کا انتخاب کرتے ہوئے اس کے الفاظ کے اوپر فوکس کرنا، غور و فکر کرنا یہ بھی انتہائی ضروری ہے. اس بارے میں بھی آدمی کو جو ہے نا وہ غور و فکر کرنا چاہیے. پھر میک نوٹ آف دیز ورڈز اینڈ یوز دیم لیٹر وین سرچنگ ڈیٹا بیسز اینڈ کیٹلاگ. انہی الفاظ کو پھر جب آپ سرچ کرنے کے لیے اپنے ریلیٹڈ جو مواد ہے مٹیریل ہے اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے، ڈیٹا بیس جو ہے کسی بھی انڈیکسنگ ہے یا کوئی بھی چیز اس میں سے آپ نے اپنا مواد سلیکٹ کرنا ہے یا لینا ہے تو انہی الفاظ کو استعمال کریں گے تو آپ کے لیے آپ کے موضوع سے متعلقہ جو مواد ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ کو مل جائے گا.